السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو شہاب اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ دوستو، بہت سے کویسچن اور بہت سے کمنٹ نے مجھے اس ویڈیو کرنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ دوستو پی ایس ٹی کی ایڈورٹائزمنٹ تقریباً 1 سال پہلے آئی تھی اور تقریباً 1 سال پورا ہو گیا۔ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں وہ بیچارے بالکل تک گئے، کیونکہ انتظار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے سلیکشن ہوا ہے یا نہیں، کتنے سیٹ خالی ہے کہ نہیں، کتنے ویکنٹ ہے، پیز 1 کا کیا ہوگا، پیز 2 کا کیا ہوگا، سرپلس کا کیا ہوگا، ایجوکیشن سیکرٹری نے کیا کہا۔ تو یہ اتنے جھنجھٹ میں کینڈیڈیٹ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں۔ کچھ کینڈیڈیٹ تو صرف پی ایس ٹی کے لیے تیاری کر رہے تھے، وہ بھی ابھی تک ان کا پروسیس مکمل نہیں ہوا۔ کچھ بیچارے صرف اس جھنجھٹ میں پڑے ہیں کہ 30 to 49 والے ہیں وہ کیا کریں گے، پیز 2 والے کیا کریں گے۔ تو ایٹا والوں نے تو ان لوگوں کا بالکل بیڑا غرق کر دیا ہے، کیونکہ یہ انتظار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ صرف آپ لوگ پی ایس ٹی کی کینڈیڈیٹ سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ 2-3 مہینے پہلے سی بی ٹی دیتے ہیں، پھر اس کا رزلٹ آتا ہے، پھر رزلٹ کے بعد میرٹ لسٹ کا انتظار کیا جاتا ہے، پھر فائنل میرٹ لسٹ کا انتظار کیا جاتا ہے، پھر کوالٹی چیک کا انتظار کیا جاتا ہے، پھر ڈی او کے انٹرویو، پھر میرٹ لسٹ، پھر یو سی سرٹیفکیٹ۔ تو یہ بڑا جھنجھٹ کا مسئلہ ہو چکا ہے اور ہر کینڈیڈیٹ اس چیز میں پھنسا ہوا ہے۔ تو آج میں کچھ کویسچن لے کے آیا ہوں، انشاءاللہ وہ آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ آج اس کا جواب ہوگا۔ لیکن دوستو پلیز ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور دیکھتے رہے شہاب اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سر ڈی او کے پاس یہ میرٹ لسٹ کب آتی ہے؟ تو ڈی او کے پاس میرٹ لسٹ تب آتی ہے جب فائنل میرٹ لسٹ ایٹا اپلوڈ کرے گی، پھر 2-3 دن بعد یہ سارے کے پی کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو یہ میرٹ لسٹ چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ڈی او انٹرویو کے لیے کال کریں گے اور پھر اپوائنٹمنٹ آرڈر ہوگی۔ اب بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر 30 to 49 والوں کا ٹائم کیوں ویسٹ کیا؟ یقیناً ٹائم ہی ویسٹ کیا گیا، کیونکہ پہلے یہ لوگ کہتے تھے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم ایڈجسٹ کریں گے۔ پہلے ان لوگوں کا کوالٹی چیک ہوا، ہر چیز ان کا پہلے ہوا، اور جب ابھی ڈی او مردان نے بھی اس کو انٹرویو کے لیے کال کی، پھر ایجوکیشن سیکرٹری یہ کہتا ہے کہ نہیں ان کا بعد میں ہوگا۔ تو یہ تو ان کا ٹائم ویسٹ ہے۔ چلو اگر فیل تھے تو پہلے بتا دے تاکہ وہ کسی اور ٹیسٹ کے لیے تیاری کرتے، تاکہ وہ امید نہ رکھتے، تاکہ وہ کسی اور چیز کے لیے تیاری پکڑ لیتے۔ لیکن یہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو آپ نے امید دلائی کہ آپ لوگوں کی سلیکشن ہوگی، پھر آپ نے اس کو پھر پیچھے کر دیا۔ پہلے آپ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو پہلے لیں گے، تو اس طرح۔ اور پھر کچھ سوشل میڈیا کے خبروں نے بھی 30 to 49 والوں کو بڑا امید دلایا تھا۔ یقیناً ابھی تک جب ڈی او مردان نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کی تو میں سمجھ رہا تھا کہ ہاں اب 30 to 49 والے پیز 1 والے ہوں گے۔ تو اب ان کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ لوگ ویٹ کر لیں اب، کیونکہ پہلے پیز 2 کا ہوگا اور پھر آپ لوگوں کا ہوگا۔ آپ لوگوں کا پیز 1 کا اور پیز 2 کا اکٹھا ایک میرٹ لسٹ بنے گا، پھر آپ لوگوں کی سلیکشن ہوگی۔ تو ٹائم تو ویسٹ ہو گیا، لیکن اب کیا کرے، ہمارا ملک ہی کچھ ایسا ہے کہ بس ٹائم ہی ویسٹ ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ ہے کہ سر اپنے یو سی کے ٹوٹل سیٹ اور خالی سیٹ کیسے معلوم کریں؟ تو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ گوگل پہ جائے، ایٹا لے کے ایٹا پہ چلے جائیں گے، ایٹا کا ہوم پیج کھل جائے گا، اس کے سائڈ پہ کارنر پہ آپ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کو پی ایس ٹی کے ویکنسیز آئیں گے۔ اس پہ کلک کریں گے تو پورے ڈسٹرکٹ کے ویکنسیز آئیں گے۔ پھر آپ لوگ کیا کریں گے، ہر ڈسٹرکٹ کا الگ پی ایس ٹی جو یہ پی ڈی ایف ہوتا ہے وہ آپ نے اوپن کرنا ہوتا ہے۔ اس میں بھی آپ لوگوں نے میل اور فیمیل کا خیال رکھنا ہے۔ اگر میل دیکھنا ہے تو وہاں میل لکھا ہوتا ہے، اگر فیمیل دیکھنا ہے تو فیمیل لکھیں گے۔ پھر آپ کے سامنے ایک لسٹ شو ہوگی اور اس لسٹ میں صرف آپ لوگوں کے یو سی کے سکولز کے نام ہوں گے کہ یہاں پہ سیٹس خالی ہے۔ تو آپ نے اپنا یو سی دیکھنا ہے اور سکول دیکھنا ہے، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ٹوٹل سیٹ کتنے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ سر خالی سیٹ کتنے ہیں؟ تو خالی سیٹ کے لیے آپ کیا کریں گے کہ پیز 1 والے کو میرٹ لسٹ دیکھیں گے کہ پیز 1 میں کتنے سلیکٹ ہوئے تھے، اور پیز 2 میں دیکھیں کہ پیز 2 میں کتنے ہوں گے۔ تو اس طرح آپ کو خالی سیٹ کا پتہ لگ جائے گا۔
بہت سے دوستوں کے یہ بھی کمنٹ آتے ہیں کہ سر یہ نیوز پیپر میں کیا چل رہا ہے، کیا کینسل کر دیا گیا، کیا ہمیں بالکل نہیں لیں گے 30 to 49 والے کے بارے میں. تو یہ اس دن کے ایجوکیشن سیکرٹری کا جو میٹنگ تھے اس کے بارے میں نیوز پیپر نے سب نے چھاپ دیا ہے کہ 30 49 والا کا اب ایک عبوری میرٹ لسٹ بنے گا، سب کا اکٹھا میرٹ لسٹ بنے گا، پھر ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا پیس 2 کے پاس کینڈیڈیٹ کے بعد. اور لاسٹ جو سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے، بہت سے دوستوں نے ایسا کیا ہے کہ ان کے اپنے علاقے میں سیٹ نہیں تھے تو انہوں نے دوسری یو سی پہ اپلائی کیا ہے. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پرابلم تو بنے گا، لیکن اب لوگ کیا کریں، جیسے ہی فائنل میرٹ لسٹ آتا ہے تو آپ لوگ کیا کریں، ڈی او آفس چلے جائے، وہاں پہ وزٹ کرے، وہاں پہ انفارمیشن لے اور پتہ کرے کہ کیا ہوگا. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پہلا رائٹ اپنی یو سی کا ہوگا، پھر آپ لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. اس ٹائم آپ سرپلس کینڈیڈیٹ ہو، مطلب دوسرے یو سی کی ہو، آپ لوگ کیا کرے، ڈی او آفس چلے جائے، وہاں سے انفارمیشن لے کے سر میں نے یہاں پہ یو سی کیا تھا، اس طرح پورا انفارمیشن لے کے کہ وہ کیا کرتا ہے، کیا آپ کی کریکشن کرتا ہے یا کوئی آبجیکشن ریموو کرتا ہے یا نہیں، آپ کو ساری معلومات مل جائے گی. دوستو تو یہی تھی کچھ انفارمیشن. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے، شیئر کرے، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.